نبی معراج پہ علی حضرت میں کیسے پہنچتا ہے. نور ہے تو ایک بلب میں ایک آپ کی اور ہماری آنکھوں میں. نور ہے تو ایک بلب میں اور ایک آپ کی اور ہماری آنکھوں میں. دونوں کا کام الگ الگ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس گھر کی لائٹ آف کیجیے اور ایک گلاس پانی لے کر آئیے تو آپ کہیں گے بھائی پانی بنانے کے لیے لائٹ آف کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں آپ سے کہوں گا بھائی جب آنکھوں میں نور ہے تو لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے. بھائی دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. ایک کا کام ہے روشنی دینا, ایک کا کام ہے راستہ دکھانا. تو پروردگار عالم نے اسی لیے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیے کہ نور علی وہ ہے جو نفاق کے اندھیروں کو مٹائے گا اور نور محمد وہ ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے گا. یہ نور جو ہے آنکھوں میں نہیں ہوتا. بھائی کہاں ہوتا ہے؟ کیا دماغ میں ہوتا ہے. جب سر پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. مطلب نور کو گھوڑی میں نہیں رکھا, نور کو تلوے میں نہیں رکھا, نور کو گھٹنے میں نہیں رکھا تو کہاں رکھا؟ دماغ میں رکھا. اور دماغ میں رکھ کر بتایا کہ نور ہمیشہ بلندی میں رہتا ہے, پستی میں نہیں رہتا. مطلب آج سائنس ترقی کر رہی ہے کہ آنکھوں میں بھی پردے ہوتے ہیں اور 7 پردے ہوتے ہیں. 7 پردے دائیں آنکھ میں, 7 پردے بائیں آنکھ میں. 7 اور 7 کتنے ہوئے؟ 14. کہتے ہیں کہ 7 اور 7 14 ہوئے. تو پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ بھائی دنیا بغیر 14 کی نظر نہیں آتی, بغیر 14 کی نظر نہیں اب اگر یہ مان لیں آپ تو میرے مولا کی نورانیت پاسر نہیں پڑے گا, اللہ کی عدالت پاسر پڑے گا. اگر آپ مجھے 1 میٹر کپڑا جو کہیں گے اس کے 2 حصے کیجیے, 2 ٹکڑے کیجیے, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر نہ کٹاؤ, ایک حصہ کم کٹاؤ, ایک حصہ زیادہ کٹاؤ. ہو سکتا ہے علی کو 20% دیا ہو اور محمد کو 80% دیا ہو. کیسے مانا جائے؟ نہ محرر سے پوچھیے, نہ مفسر سے پوچھیے, نہ رسالہ اٹھا کر دیکھیے, تاریخ ولادت محمد دیکھیے, تاریخ ولادت علی دیکھیے, تاریخ شہادت محمد دیکھیے, تاریخ شہادت علی دیکھیے. عام دوسروں کی میں بات نہیں کرتا اس لیے کہ دوسروں کے یہاں تو کنفیوژن ہے. عام مسلمانوں نے کہا کہ نبی 1 سے 12 ربیع الاول کے درمیان میں آئے اور 1 سے 12 ربیع الاول کے درمیان اتنا تو معلوم ہوا کہ نبی نہ بغیر 12 کے آتا ہے. بس میں نبی ہے رسول مولا نبی ہے مولا جی بیٹے ہوئے اور سلمان صاحب آئے آپس میں کو سامنے ہوئے. اچانک سلمان کی نبی سلمان بہت بوڑھے تھے تو پھر اگر بوڑھے کو شکل اور رکھنے لگتا ہے. رسول خدا سلمان کاٹی اور مولا تشریف فرماتے رسول خدا کو خوشی ماننے سے رہے. اب جب 24-25 سال کے نوجوان کی کچھ بیماری ہوگی, سلمان ان کے بھڑکنے لگے, لیکن اس نوجوان کے سلمان کے بھڑکنے کا کوئی اثر نہ ہوا. اس نوجوان نے سلمان سے پوچھا, سلمان ہماری عمر کتنی ہے؟ سلمان نے مطلع کر کہا تقریباً 2 سال. پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک میدان میں تمہیں ایک شیر نے گھیر دیا تھا اور پھر اس نوجوان نے تمہاری جان بچائی تھی اور اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. کہا ہاں, تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس کا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں جس نے میری جان بچائی تھی. پھر اس نوجوان نے پوچھا کہ تم نے اس شہر میں کچھ پھول کھلے تھے اور اس میں سے تم نے گلدستہ بنایا. کہا ہاں. سلمان اور گھبرانے لگے تو اس نوجوان نے ابا کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہی گلدستہ اس کے سامنے پیش کیا. کہاں سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک پھول نہ گنگائے اس کا باپ کا پھول کیسے سمجھا جائے. سلمان گھبراؤ نہیں, میں وہ ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی. سلمان میں وہ ہوں جس نے کے سفینے کو چٹکی سے پار
سبحان اللہ موسیٰ کا بازو کو دریا پار کے آیا، ابراہیم کو گلزار بنایا، سلمان نے وہ جس سے شکر ماہی سے نجات دلایا. اب ایسے میں تجھے سنا رہا ہوں کہ شافع المشر شاہد اجازت پورے امام بننے والا شافع المشر بالکل آفتاب کتاب المنصور جو آدم کی توبہ قبول کرائے، جو کے سفینے کو چٹکی سے پار کرائے، جو موسیٰ کا بازو پکڑ کر دریا پار کرائے، جو ابراہیم کے لیے آتش کو گلزار بنائے، جو یونس کو شکم ماہی سے نجات دلائے، جو یوسف کو زندان سے رہائی دلائے، جو عیسیٰ کو موسیٰ زندہ کرنے کا عمل سکھائے، جو فخر مریم کا شوہر دلائے، جس کی ولایت سے رسول کی رسالت بچے، جسے رسول اپنے بازو کو بلند کرتے ہیں ملکن کو مولا کا مزاق کھلائے، جو چادر کے نیچے آئے تو نبی کہلائے اور جو نظر نظری میں آئے تو خدا کہلائے. دفاع کے ساتھ دل بولا زمین بولی فلک بولا کوئرہ جھوم کر بولا نصیری نے خدا مانا کو ساتھ بیٹے عطا کیے تھے. امام حسین نے مولا کے در پہ بھی دعا تھا لیکن بیٹے نہیں ہوئے. یہ کچھ اور وجہ تھی جنہوں نے بتانا چاہ رہے تھے نوجوان کے امام حسین اور امام حسین کی عظمت کو پہچان. راہب کو بیٹے امام حسین نے دیے اور کس وقت دیے، کب دیے، کیسے دیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے دیے. کہ شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا اور مدینے کی ایک پرتکبر کری. شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا اور مدینے کے پرتکبر کری جا رہے تھے. گلی میں کسی کام سے مالکہ ہے تینوں کا جگہ چلی. ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر رک گئے حصہ داران بنی. ایک مولا حسن ایک شبیر تھے، آرزو ہے نبی آبرو ہے علی. دیکھ کے اس کو شبیر کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگہ تو ابھی ذرے نانا سے آیا ہے اس کا واقعہ آتا ہے بھیا آتا تو ابھی. یہ بولے مجھے دیکھ لے، سوچ لے، جان لے، پہچان لے، میں تقریر ہوں، میں نبی کا نواسا علی کا پتر فاطمہ بنت احمد کا شبیر ہوں. مولا میرا راستہ چھوڑ دیجیے، آپ کے نانا جان نے کچھ نہیں کیا تو آپ کیا دیں گے؟ امام حسین راہب سے کہتے ہیں راہب تو مجھے پہچان کر رہے ہیں کون ہوں؟ جسے آسمان پہ تقریر کہتے ہیں اور زمین پہ شبیر کہتے ہیں. اس کے بعد امام حسین راہب سے کہتے ہیں راہب اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے. کہتا ہے مولا کافی عرصہ کا مجھے اولاد پائی نہیں، کوئی میری خدمت کی ایسی نہیں جس کی زندگی میں ہدایت نہیں. آپ کے پاک نانا نے فرما دیا کہ آپ نے اولاد بنائی نہیں، پھر بتائیں نا رو نہیں تو کیا کرو گے؟ ریاست تو میری میں ہٹ کر کہا جو بشر کو اردو میں عدالت کرے، اس کو بات کہنے کی تہذیب کی ادائیگی اس کی مخالف کرے. ہمارے مسئلے ظاہر کے وکیل بن گئے اور ظاہر کو نوجوان کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں. پہلے تو امام سے ظاہر سے کہتے ہیں ظاہر فکر مت کر تو بابا کا حقدار ہے جس کا سارے زمانے میں کوئی نہ اس کا دائرہ کا بیٹا. اس کے بعد شام سے آپ کے پاس آیا نہیں، آپ نے ان کی گزار دیکھی نہیں، کیونکہ شفاقت کرنے سے بلا ایسی چہرے اتنا دیکھی نہیں، کیونکہ شفاقت کرنے سے بلا ایسی چہرے اتنا دیکھی نہیں. سیدہ کے قسم میں حد تک کہا جو ہے محبوب سے میں نے دیکھا کہ یہ زندگی کس کی آواز دیکھی نہیں. سیدہ کے قسم میں حد تک کہا زندگی کس کی آواز دیکھی نہیں. کیا بولے معاف کیجیے گا مجھے، یہ آپ کے در کے سر کو جھکاتا ہی کیوں؟ اس کی قسمت میں اولاد ہوتی کر شام سے آپ کے پاس آتا ہے. بعد امام حسین کہتے ہیں نانا جان آپ بھی سن لیجیے اور عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ لیجیے اس کی کماشنا کرتی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. اس کی کماشنا کرتی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. اس کے آنسو گوارا نہیں مجھے اس کی خدمت جگانے پہ میں تل گیا. اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشی اب کنارے لگانے پر میں تل گیا. اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پر میں تل گیا. اس کے بعد امام حسین پروردگار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں پروردگار تیری جانب مخاطب سمجھنے لگا شہر تاریخ کا
ملا ہمیں واہ واہ کا میرا تیرے احسان ہے تو نے بخشا ہے دیوار سے نہیں کہا ہمیں پروردگار کا جہاں سے بھی جائے